آپ کو پتہ ہے کہ 2020 میں پہلی مرتبہ قطر دوحہ کے اندر جب طالبان لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی خلیل زال میں، اور اس کے علاوہ جب ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو چرچا ہوا کہ ایک ڈیل فارمر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ ٹریلینز آف ڈالر کا جو ہے امریکہ کو افغان وار یا اس ٹیررزم وار میں نقصان ہو چکا تھا۔ اب یہ بات بعد میں واضح بھی کی ہے مسٹر بائیڈن نے اپنی سپیچ میں کہ جو کہ امریکنز انٹرسٹ تھے افغانستان میں وہ تو چونکہ اچیو ہو گئے ہیں، لیکن یہ جو 20 ایئرز آف ان اینڈنگ وار ہے تو اس وار کو ہم نے اب ختم کرنے کا پلان کر لیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے بولی۔ خیر ہم 2020 میں چلتے ہیں، دوحہ میں ایک ڈیل، پھر فردر کچھ راؤنڈز آف کانفرنسز کے بعد ایک ڈیل سامنے آئی کہ اب جولائی 2021 میں جو ہے امریکن ٹروپس جو ہیں وہ افغانستان سے لیو کر جائیں گے۔ جولائی 4 میں بگرام ایئر بیس جو کہ افغانستان میں امریکنز کی اور فورن ملٹری کی سب سے بڑی بیس تھی، 4 جولائی کو وہاں سے امریکن ٹروپس کا ایویکویشن سٹارٹ ہو گئی۔ جب امریکنز نے لیفٹ کرنا شروع کر دیا تو اب جو باقی جو ملٹری پوسٹ تھیں ساری انہوں نے کمانڈ جو ہے جو افغان نیشنل فورسز تھیں ان کے حوالے کر دیا، اور آپ کو پتہ ہے کابل میں جو گورنمنٹ تھی وہ اشرف غنی کی تھی۔ اب اس طرف سے طالبان نے چونکہ امریکہ نے تو یہی کہا کہ اب ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہم چھوڑ رہے ہیں افغانستان کے اندر سیکیورٹی کو اسٹیبل رکھنے کے لیے۔ خیر اشرف غنی اس بات کو نہیں مانے اور اس نے طالبان کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ کنکلوسیو گورنمنٹ آئیں یا نیو الیکشنز کرائیں، اور طالبان بھی دوسری طرف اس ضد پہ تھے کہ اب چونکہ فورن ٹروپس تو چھوڑ رہے ہیں تو اب ہمارا کیا فیوچر ہوگا، اب افغانستان کے اندر حکومت کیا ہوگی، ہم آخر وہ اتنا بڑا گروپ طالبان کا خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اور اس کی پھر مثال آپ دیکھیں کہ 6 اگست سے طالبان اوفینسو شروع ہو گئے، اور 6 اگست کے جو کہ ساؤتھ میں جو ایران کی سرحد کے ساتھ ان کا ایک صوبہ ہے پروونشل کیپٹل زارانش ہے، وہ اس کے اوپر طالبان نے سوئفٹلی اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے بعد 8 اگست کو جو ہے شیبرگان جو ہے ناردرن سائڈ پہ تاجکستان کے ساتھ جو ہے افغانستان کا ایک صوبہ ہے، وہاں پہ بھی طالبان نے اپنا کنٹرول کر لیا۔ اور اس کے بعد تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح جو ہے طالبان نے اپنی اوفینسو جاری رکھے، اور ودن اے ویک آپ کو پتہ ہے پورے افغانستان پہ کنٹرول جو ہے طالبان کا ہو گیا۔ اب اس میں ایک ویلی ہے پنجشیر ویلی، جہاں پہ اب عبداللہ شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود جو کہ اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں، اور وہ ایک میجر ریزسٹنس ہے۔ تو یہ تھا کہ 1 ویک میں بنا ریزسٹنس کے طالبان نے ایک جسے کہتے ہیں ورلڈ میں ایک شاک ویو یہ گزری کہ ایک اس طرح کا گروپ کس طرح ایک پورے ملک کے اوپر وہ ہو گیا، اور الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ 21 اگست کو طالبان نے اسلامک ایمریٹس آف افغانستان ڈکلیئر کر دی۔ طالبان کے کو فاؤنڈر ہیں ملا برادر، وہ بھی اس وقت کابل میں موجود ہیں، اور اب انٹرنیشنل ریکوگنیشن ہے تو اس میں گلوبل پالیٹکس میں مختلف ممالک کے مختلف بیانات تو آئے ہیں، لیکن ابھی یہ پروسیس لیٹ جا رہا ہے کہ کب ریکوگنائز کیا جائے گا۔ طالبان ٹیک اوور کی بات کریں تو 15 اگست کو آپ کو معلوم ہے کہ طالبان کابل میں انٹر ہو گئے، جلال آباد کو انہوں نے فتح کر لیا۔ تو اب 16 اگست کو جو کہ
سین منظر عام پہ آئے. طالبان کے مطابق انہوں نے تو کوئی وائلنس کریٹ نہیں کی، لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں 16 اگست کو جب ایویکویشن پروسیس، جو فارنرز ایمبیسیز کے ڈپلومیٹس تھے، ان کا ایویکویشن پروسیس سٹارٹ ہوا تو کابل ایئرپورٹ بہت کیاٹک سین بھی دیکھنے کو آپ کو ملے. پوری جو کابل کی پاپولیشنز تھی وہ ساری کی ساری اس کا رخ جو ہوا کابل ایئرپورٹ کے ذریعہ کہ کسی طرح سے ہے کابل کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا سکیں. اس کے لیے آپ نے دیکھا ایک پلینز کے اوپر آپ ویڈیو میں دیکھا ہے جیسے کہ کچھ لوگ، بہت سارے ہجوم جو ہے ایک پلین کے اوپر چمٹے ہوئے ہیں اور اس میں کچھ 5-6 لوگوں کی گرنے سے اموات بھی ہوئی ہیں. خیر اس طرح کے سین تھے. اور اس کے بعد جو ہے امریکن فورسز نے کابل ایئرپورٹ پہ اپنا کنٹرول سنبھال لیا اور چونکہ پریزیڈنشل پیلس میں طالبان نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا اور اس سے اگلے دن ہی طالبان ریپرزنٹیٹیو جو کہ ذبیح اللہ ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس فرسٹ ٹائم کی اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ انشور کرایا کہ اب طالبان چونکہ گورنمنٹ پہ اور کابل پہ بھی کنٹرول حاصل کر چکے ہیں تو ایویکویشن پروسیس بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، لیکن طالبان اس وقت ایک ڈومیننٹ فورس ہیں جو کہ افغانستان کو لیڈ کریں گی. تو یہ تھا طالبان ٹیک اوور اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی بریف ٹائم لائن کے طالبان نے کس طرح دوبارہ سے ری کیپچر کیا، اپنی اسلامک امارت ڈکلیئر کر دی. اگلی ویڈیو جو کہ اس سلسلے کی آخری ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے واٹ نیکسٹ، what is the future of Taliban regime. کیا انٹرنیشنل پالیٹکس میں ان کو ریکوگنائز کیا جائے گا؟ جو میجر ورلڈس پاورز ہیں، چائنا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، رشیا ہو گیا، اس کے علاوہ اس میں نیبرز میں جو پاکستان ہے، ان کا کیا بیہیویئر ہوگا؟ کیا وہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو یا طالبان رجیم کو ایکسیپٹ کریں گے؟